اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ صنم اور آپ دیکھ رہے ہیں WTV۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان میں خودکشیوں کا جو رجحان ہے وہ دن بدن اس کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے آج ایک گیسٹ کو بلایا ہے جس سے ہم اس کے حوالے سے بات کر لیں گے اور ہم اس سے پوچھیں گے کہ خودکشی مطلب جو ہوتی ہے کس سچویشن پہ جا کے وہ اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں میم آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، شکر۔ کیسی ہیں؟ خود ٹھیک ہے؟ شکر الحمدللہ۔ میم ہمیں انفارمیشن یہ ملی ہے کہ آپ نے خودکشی کر کے شکر الحمدللہ آپ بچ گئی ہیں، تو اس حوالے سے ہم آپ سے انٹرویو کرنا چاہ رہے تھے۔ تو آپ شروع میں اپنا نام اور اپنا تھوڑا مطلب ڈیٹیلز اپنے بارے میں ہمیں بتائیں پلیز۔ میرا نام ہینا ہے اور میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے، اور میرے 4 بچے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو میرا جو میاں ہے وہ نشہ کر رہا ہے، تو بے روزگار ہے، تو یہ گھر میں کچھ مسائل ہے، اس وجہ سے۔ کوئی بات نہیں میم، آپ کھل کے بتا سکتی ہیں، یہ ہم لوگ آپ لوگوں کی آگاہی کے لیے ہی کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کو دیکھ کے کوئی دوسرا اس کے اندر ہمت آ جائے اور وہ اس کام سے۔ ظاہر ہے انسان خودکشی کے لیے تب تیار ہوتا ہے جب وہ ہر طرف سے اس کے لیے راستے ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے گھر میں پھر بچے زیادہ ہی بھوکے رہ گئے، ہم خود بھی بھوکے رہ گئے، اور اوپر سے مار پیٹ بھی شوہر کی طرف سے ہوا۔ تو اس وجہ سے پھر میں نے کوشش کی تھی، لیکن جب میں نے کوشش کی تھی لیکن وہ نہیں ہو سکا، تو ایک لڑکے نے دیکھا، تو اس کے بعد پھر ادارے والوں کو بلایا، تو پھر وہاں سے مجھے ریسکیو کر کے لے کے گئے۔ میم آپ نے خودکشی کس طرح اٹیمپٹ کی تھی؟ مطلب یا گلے میں پھندا لگایا تھا یا کیا کیا تھا؟ اس ٹائم پہ آپ کی فیلنگس کیا تھی کہ مطلب آپ اپنے آئیڈیاز کسی سے شیئر آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ کسی اور اپنے فیملی سے نہیں کرتی تو اپنی کسی دوست سے کر لیتی جو آپ کو اچھا گائیڈ کر لیتے اور آپ کو اس قدم اٹھانے سے روک لیتے۔ کس طرح آپ نے یہ مطلب خودکشی اٹیمپٹ کی تھی؟ اس کا اصل میں بات یہ تھی، کئی دفعہ میں ظاہر ہے جب گھر میں مسئلہ ہوتا تھا، جھگڑے ہوتے تھے، تو میرے بھائی خود ہی اس طرح کر کے میرے لیے خرچہ وہ کر لیتے تھے، ریلیٹیو سب مل کے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا تو بس مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، تو دریا میں چھلانگ لگانے کی میں نے کوشش کی، تو چھلانگ لگایا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا۔ کسی نے اگر زندگی دینا ہو تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ کسی بندے نے دیکھا اور پھر ادارے کو اطلاع ملی، تو اس کے مطابق لا کے پھر انہوں نے ریسکیو کر کے مجھے گھر لے کے آ گئے، اور بہن بھائیوں کو اطلاع ملی، تو پھر ہفتہ 10 دن تک ان کے پاس رہی، تو پھر واپس مجھے گھر آنا پڑا۔ ظاہر بچے چھوٹے تھے، جتنا بھی مسئلہ ہوگا تو پھر بچوں کے لیے پھر کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر اسی طرح اب بھی مسائل تو ہیں، لیکن اس کی خاطر پھر مجھے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر محلے میں کافی لوگ ہیں ہمارے محلے میں، تو انہوں نے بھی مجھے سمجھایا کہ اس طرح کیوں کیا آپ نے۔ تو پھر میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو بتانا چاہیے تھا، میں بتا نہیں سکی تھی، تو یہ مسئلے تھے، تو اس وجہ سے پھر یہ بس پہلی دفعہ اس طرح کا میرے ساتھ یہ ہوا تھا واقعہ۔ تو اس کے بعد میں مچ گئی۔ پھر بچوں کے ساتھ ظاہر ہے اب اس پہ جب ہمسائیے کی کسی بچے نے اس نے مجھے بتایا تھا، وہ فائنینشیل ایشو اور آپ کے ہسبینڈ کوآپریٹ نہیں کرتے، یہ ایشو ہے نا آپ کا مین جو ایشو ہے؟ ہاں وہ فائنینشیل ہے، وہ غربت کی وجہ سے بچے بھوکے رہتے ہیں، نہ ان کے اس میں پاؤں میں جوتے ہوتے ہیں، نہ کپڑے ہوتے ہیں، نہ عید کے لیے کے ٹائم پہ صحیح سے کھانا ہوتا ہے۔ مہنگائی سے تنگ آ کے پھر وہ بھائی اور رشتہ دار کب تک کریں گے؟ تو اس وجہ سے جب تک اپنا کچھ نہ ہو، تو پھر اس ہمسائیے نے مجھے سمجھایا، تو پھر بھائی لوگ پہلے کوآپریٹ کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ تو آپ نے ان سے کیوں نہیں شیئر کی اس طرح میرے گھر میں ایشوز ہے، آپ لوگ آ کے اس سے سمجھائیں اور اس سے آپ مطلب ان سے فائنینشیل ہیلپ لے لیتی یا دوسرے ادارے ہیں ان سے لے لیتی؟ نہیں، کب تک میں ان سے لیتی؟ بس ایسا ہی میرا دماغ ہی کام کرنا چھوڑ دیا تھا بچوں کی حالت دیکھ کے۔ تو کب تک میرے بھائی سچویشن، ہاں بالکل سچویشن ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ میں نہ میں کال کر سکی اپنے بھائیوں کو، تو پھر میں نے بس یہی سوچا کہ بس اپنے جان کو ختم کرنا چاہیے، بعد میں جو بھی ہوتا ہے۔
تو اس وقت پھر اللہ کا شکر ہے کہ کچھ نہ کچھ دکان سے میں ارننگ کرتی ہوں، تو اس وجہ سے میرا چلتا ہے گزارا۔ جی، آپ کو مطلب ایسا ابھی نہیں لگتا ہے کہ یہ خودکشی اٹیمپٹ کرنے سے پہلے، جیسے ابھی آپ مطلب اپنے لیے ہینڈ کرافٹ کرتی ہیں، ہاں بالکل، اس طرح سلائی کڑھائی کر کے اپنے بچوں کو پالتی ہے، ابھی بھی آپ خود پالتی ہے جیسے کہ آپ نے بولا، بالکل بالکل۔ ہسبینڈ ابھی بھی سپورٹ نہیں کرتے ہیں، تو پہلے ہی آپ مطلب ایسا کچھ کام کر لیتی یا اپنے بچوں کو پال لیتی، اپنے ہسبینڈ کو بھی مطلب سپورٹ کرتی، مطلب یہ پہلے خیال نہیں آیا آپ کو؟ نہیں، پہلے بس اصل میں بس والدین کچھ کرتے تھے میرے لیے نا، ہر وقت خرچہ کرتے تھے، تو بس ایک دن ایسا آیا کہ پھر میں بتا نہیں سکی جا کے ان کے، اور گھر میں بھی کافی مسئلے ہو گئے، بچے بھی بھوکے ہو گئے، تو اس وجہ سے پھر وہ سچویشن کو میں برداشت نہیں کر سکی، اس وجہ سے اس طرح ہوا۔ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ خودکشی کے بعد جو آپ کو ریسکیو والوں نے اٹھایا اور اس کے بعد آپ کو جیسے کہ آپ نے بولا گھر میں امی کے گھر میں لے کے گئے ہیں، وہاں پہ ایک ہفتہ بٹھا کے پھر مطلب اپنے گھر واپس آ گئے ہیں۔ بھیج دیا، تو اس کے بعد مطلب میڈیا میں بھی تو یہ چلا ہوگا کہ اس طرح کسی نے خودکشی کی ہے پھر اس کو ریسکیو کیا ہے، اس کے بعد حکومت نے کوئی امداد دینے کی کوشش کی یا مطلب پہلے کی طرح ہی زندگی؟ وہ میڈیا میں بھی نہیں آیا تھا، کسی نے نہیں پوچھا تھا۔ اچھا، میڈیا میں یہ نہیں آیا تھا؟ میڈیا میں نہیں آیا کیونکہ تھا، آج کل جو خودکشیاں ہو رہی وہ سب میڈیا میں چلتا رہتا ہے، اس طرح ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے یہ اور بھی زیادہ مطلب اس سے ریشو بڑھتا جا رہا ہے، بالکل۔ تو اس کے مطلب روک تھام کے لیے اگر آپ کچھ مطلب ناظرین کو بولنا چاہیں جو مطلب دوسرے آپ کی طرح دوسرے خاتون ہوں گے جو جن کو اس مسئلے سے گزرنا پڑے، تو ان کے لیے کوئی ایسا میسیج دے دے جو ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو اور مطلب وہ اس کے اوپر عمل کر لیں۔ میرے پاس 2 پوائنٹس ہیں، ایک تو جو خاتون ہے یا بندہ ہے جو بھی ہو خودکشی کر رہا، ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں ہر قسم کے سوال وہ ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہمارے پاس ہونا چاہیے، تو اس وجہ سے اگر ہم برداشت نہ کریں تو یہ ہماری جان چلی جائے گی، اور بچے تو ویسے بھی یتیم ہو جائیں گے، مرد کیا ہے وہ اگلے دن دوسری شادی کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ پھر حکومت کے بھی پر ڈپینڈ کرتا ہے، تو حکومت عوام کے لیے حکومت کی طرف سے ادارے ہونے چاہیے، مختلف ادارے ہونے چاہیے، تو ان کا نمبر پھر ہر محلے میں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ پھر اس کے علاوہ پھر محلے لیول پر کمیٹیاں ہونی چاہیے خودکشی کے اور جو مسائل حل کرنے کے لیے، اس کے لیے محلے وائز کمیٹیاں ہونی چاہیے، اور کمیٹی میں 4-5 مرد اور فیمیل اور سب کا کمیٹی ہونی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ گورنمنٹ والوں کے ساتھ رابطے میں رہے، تاکہ محلہ لیول پر جتنے بھی مسائل ہیں، جیسے میرے ساتھ ایک چھوٹے اس طرح کے مسائل آ گئے، اسی طرح دوسرے تیسرے بھی مسائل ہو سکتے ہیں، وہ مسائل ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہم شیئر کر کے اس بحران سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک عورت کس حد تک گئی ہے، اپنے بچوں تک کا مطلب ان لوگوں کو اس نے نہیں سوچا کہ بعد میں یہ کیا کریں گے، جس کا باپ ابھی ان کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے تو یہ بھی گزر گئی تو ان کا باپ ان کے لیے کیا کر لے گا، اس حد تک جا کے مطلب ان کا سوچنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے، اتنی مجبور ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آپ لوگوں سے اور حکومت سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ ان کے لیے ایسے مطلب جو پلیٹ فارمز پرووائڈ کر لے، یہ جا کے اپنے ریلیٹیو سے یا مطلب ہمارے بیچ میں ایسا ماحول نہیں ہے، ایسا ماحول پیدا کر لے جو اپنے فیملی سے جا کے وہ آسانی سے شیئر کر لے، یا ایسے ادارے بنائیں جن سے جا کے یہ شیئر کر لے اور اپنے جو پرابلمس ہے ان کا سلوشن نکالے۔ ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ اگر کوئی جا کے پرابلمس شیئر کرتے تو ان کے اوپر ہنستے ہیں، تو خدا را مطلب ان سب کو ایسے جو دوسروں کے اوپر ہنستے ہیں ان کو اوائڈ کر لے اور ایک دوسرے کی ہمت کو بڑھائے اور حوصلہ افزائی کر لے۔ شکریہ۔